اپیرنٹلی سیز فائر بھی ختم ہو گیا ہے، ایم او یو بھی ختم ہو گیا ہے، پیس کے حوالے سے جو ماحول تھا وہ پورا ختم ہو گیا ہے. جو کچھ اب تک ہوا تھا اس کی جگہ جو ہے آج ایران نے بھی کہا ہے کہ اب فل سکیل وار ہے، امریکہ بھی کہتا ہے فل سکیل وار ہے. اپیرنٹلی تو ایک ڈومسڈے سینیریو لگتا ہے. میرا خیال ہے بہت ہی ایک خطرناک موڑ پہ صورتحال آ گئی ہے. جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ فیز جو ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ کی اگر یہ کیلکولیشن ہے کہ اور بمباری کر کے اور حملے کر کے وہ ایران کو سرنڈر کروا سکتے ہیں، تو یہ تو میرا خیال ہے ڈیلیوژنل ہے، یہ تو ان کی غلط فہمی ہے. ایسا اب تک نہیں ہوا تو آگے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کہ امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ٹرمپ انتظامیہ کو بتایا ہے اور خبردار کیا ہے کہ ایئر اسٹرائک سے وہ آؤٹ کم حاصل نہیں کر سکتے جو وہ چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایران سرنڈر کرے یا وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آ کے امریکہ کے سارے جو ٹرمز ہیں وہ مان لے. سو ہاں، سیز فائر کولیپس کر چکا ہے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو سیلویج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیٹرز کی طرف سے، پاکستان اور قطر کی طرف سے، لیکن فی الحال کوئی ایسا یعنی کہ پاسبلٹی، ہمیں ایسی پاسبلٹی نہیں نظر آ رہی جس سے کہ ہم کہہ سکیں یا پوری امید ہو سکیں کہ جو سفارتی کوششیں ہیں وہ کامیاب ہوں گی. ہاں، کوشش ہے کہ کسی قسم کا انٹرم سیز فائر ہو جائے دونوں ملکوں کے درمیان، ایک عارضی قسم کا سیز فائر، کم از کم پاز ہو جائے ان دا فائٹنگ. لیکن ابھی کچھ کہنا میرا خیال ہے قبل از وقت ہوگا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں. صدر ٹرمپ کے لیے ظاہر ہے چیلنج بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے کہ جیسے آپ نے بھی کہا اس پہ سیاسی اور معاشی دباؤ جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں اس کو شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا. ایک طرف سے یہ بھی ہے کہ ہم بات چیت جاری رکھ رہے ہیں اور واقعی کانٹیکٹس کنٹینیو کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں. سو اس وقت اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے، امریکہ کی بلاکیڈ ری امپوز ہو گئی ہے، اور اب خدشہ یہ بھی ہے کہ جنگ اور پھیل سکتی ہے، اس لیے کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا ہوتیز کی طرف سے اب ایک تھریٹ ہے کہ ان پہ، ان کے ایئرپورٹ پہ جو ان کے کنٹرول میں ہے جو حملہ ہوا، جس پہ انہوں نے الزام لگایا سعودی عربیہ پہ، تو اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس پہ ریٹیلیشن کریں گے. لیکن میں سمجھتی ہوں ایران نہیں چاہے گا کہ یہ فردر ایسکیلیٹ ہو اس طرح سے سچویشن. تو رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید وہ ریسٹرینٹ کے لیے کال دے رہا ہے ٹو دا ہوتیز. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کیا یہ امریکہ کی کیا مجبوری ہے یا امریکہ کی ضرورت ہے جو مسلسل بامبنگ ہو رہی ہے؟ کیا یہ یو ایس کے پاس آپشن ہے کہ وہ جو یہ ایسکیلیشن ہے یا جو یہ ہاسٹیلیٹیز ہیں، یہ بامبنگ ہے، یہ تمام جو مسلسل پوری رات جو بامبنگ وغیرہ ہو رہی ہے، کیا امریکہ کے پاس آپشن ہے کہ وہ اس کو روک دے یونیلیٹرلی؟ بالکل ہے آپشن، بلکہ یونیلیٹرلی کیا آپ نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں نا. اگر یہ میڈیٹرز کی کوشش ہے کہ عارضی سیز فائر ہو جائے تو اس میں تو ظاہر ہے ایک، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ایک آپشن تو پھر آ جاتا ہے نا میز پہ، نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ. لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ امریکہ یعنی کہ امریکن فوج جو ہے، جو کہ بجائے جس طرح انٹیلیجنس ایجنسیز نے تو اچھی میرا خیال ہے درست وارننگ دی ہے ٹو دی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، مگر امریکی فوج کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی جو کہ ٹرمپ کو سمجھا سکیں کہ دیکھیں بمباری کر کے اور بمباری کر کے کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا جو آپ چاہتے ہیں. اور جہاں تک ایران کا تعلق ہے، میرا خیال ہے ایران کی کیلکولیشن یہی ہے کہ وہ جنگ جاری رکھ سکتے ہیں، کیپیسٹی ان کے پاس ہے، اور اسی طرح سے ہی وہ صدر ٹرمپ سے منوا سکیں گے، بیکاز اب تک ان کو کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. بلکہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا بھی ان کو سائن تو کیا، لیکن ان کو میرا نہیں خیال ان کے ذہن میں یا کیلکولیشن میں یہ تھا کہ کبھی ٹرمپ انتظامیہ اس کو آبزرو کرے گی، اس سے کمپلائی کرے گی. سو آئی تھنک ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ جنگ اگر اسکیلیشن کی طرف جاتی ہے تو وہ بھی پھر ایسکیلیٹ کریں گے، اور شاید اس ایسکیلیشن سے پھر صدر ٹرمپ پہ اتنا دباؤ بڑھ جائے گا کہ ہی ول دین ہیو ٹو کنسیڈ ٹو ایران.
تو یہ جو سیز فائر بھی ہو گیا تھا، ایم او یو بھی ہو گیا تھا، ایک کائنڈ آف ظاہر ہے کہ ایران کی آئل سینکشنز بھی ختم ہو گئی تھی، نیول بلاکیڈ بھی ختم ہو گیا تھا. تو جب ایران نے جو دو ویسلز تھی سعودی اور قطر، ان کو اس وقت ہٹ کیا جس وقت یہ ساری چیزیں ان پلیس تھیں، اور پھر اس کے بعد سے جو ہے یہ جنگ جو ہے شروع ہوئی، تو آج 10واں روز ہے، یہ جاری ہے. اس وقت یو ایس کے پاس آپشن تھا کہ اس وقت صبر سے کام لیتا اور کسی صورت سے مینج کرتا اس کرائسس کو جو اس وقت ایرپٹ ہوا تھا. ہاں، لیکن میرا خیال ہے روٹ کاز یا ٹریگر اس فیز آف کرائسس کا وہ نہیں ہے کہ ایران نے دو ویسلز پہ اٹیک کیا تھا. سوال یہ ہے کہ اٹیک کیوں کیا تھا؟ اٹیک اس لیے کیا تھا کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا جو پوائنٹ 5 ہے جس پہ کہ اگریمنٹ ہوئی، اور وہ پوائنٹ 5 کیا کہتا تھا؟ وہ یہ کہتا تھا کہ جی جو فی الحال ایران کے پاس ہوگا ذمہ داری یا گورننس ارینجمنٹ جس سے کہ وہ فریڈم آف نیویگیشن کو انشور کریں گے. لیکن امریکہ نے کیا کیا؟ بجائے اس پہ یعنی کہ امپلیمنٹ کرنے کے اس کو یا اس کو ابائڈ کرنے کے، انہوں نے کوشش کی کہ ایک آلٹرنیٹ روٹ بنا لیں گلف آف عمان کے قریب جس سے کہ وہ ویسلز کو نکال سکے. ایران نے کہا کہ آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں اس نقطے کی جس پہ کہ آپ نے رضامندی شو کی تھی. اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. سو کامران، دا بیٹل از اوور کنٹرول آف دا اسٹریٹ آف ہارموز. ایبسلیوٹلی. اور امریکہ جو ہے وہ چاہے جتنے حملے کرے، مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو دے کین ریسٹ اٹ فرام دا کنٹرول آف ایران. ایران ول نیگوشیٹ مگر اٹ ول ناٹ سرینڈر اٹس اسٹریٹجک لیوریج which it has by controlling the strait.